بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایکٹیو آل کے معزز سامعین، آپ کو ایک دفعہ پھر سے ایکٹیو آل کے چینل میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر قائم اس گنبد خضراء کے نیچے اور روضہ شریف کے اندر کیا ہے۔ ویڈیو جاننے سے پہلے ہمارے چینل ایکٹیو آل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بآسانی مل جائے گی۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری اور وصال ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں ہوا تھا اور وہیں آپ کی تدفین ہوئی۔ اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں ہی مدفون ہوئے۔ اس طرح روضہ شریف کے اندر اس وقت 3 قبریں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا کوئی تصور دنیا میں موجود نہیں ہے، اسی لیے گزشتہ 5.5 صدیوں میں کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک نہیں جا سکتا، اور نہ ہی کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر دیکھی ہے۔ وہ حجرہ شریف جس میں آپ اور آپ کے 2 احباب کی قبریں ہیں، اس کے گرد 4 دیواری ہے۔ اس 4 دیواری سے متصل ایک اور دیوار ہے جو 5 دیواروں پر مشتمل ہے۔ یہ 5 کونوں والی دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بنوائی تھی، اور اس کے 5 کونے رکھنے کا مقصد اس خانہ کعبہ کی مشابہت سے بچانا تھا۔ اس 5 دیواری گرد ایک اور 5 دیواروں پر مشتمل ایک فصیل ہے۔ اس 5 کونوں والی فصیل پر ایک بڑا سا پردہ یا غلاف ڈالا گیا ہے۔ یہ سب دیواریں بغیر دروازے کے ہیں، لہٰذا کسی کا ان دیواروں کے اندر جانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے زیارت کرنے والے بھی اس 5 کونوں والی دیوار پر پڑے پردے تک ہی جا پاتے ہیں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنے والے عام زائرین جب سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو جالیوں کے سراخوں سے انہیں بس وہ پردہ ہی نظر آ سکتا ہے جو حجر شریف کی 5 دیواریوں پر پڑا ہوا ہے۔ اس طرح سلام پیش کرنے والے زائرین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے درمیان گو کے چند گز کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن درمیان میں کل 4 دیواریں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک سنہری جالیوں والی دیوار، دوسری 5 کونوں والی دیوار، تیسری ایک اور 5 دیواری، اور چوتھی وہ 4 دیواری جو کہ اصل میں حجرے کی دیوار تھی۔ گزشتہ 1300 سال سے اس 5 دیواری حجرے کے اندر کوئی نہیں جا سکا ہے، سوائے 2 مواقعوں کے۔ ایک بار 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ان کا غلام، اور دوسری بار 881 ہجری میں معروف مورخ علامہ سمہوری کے بیان کے مطابق وہ خود۔ مسجد نبوی میں قبلے کا رخ جنوب کی جانب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ایک بڑے ہال کمرے میں ہے۔ بڑے ہال کمرے کے اندر جانے کا دروازہ مشرقی جانب ہے، یعنی کہ جنت البقیع کی سمت۔ یہ دروازہ صرف خاص شخصیات کے لیے کھولا جاتا ہے۔ اس دروازے سے اندر داخل ہوں تو بائیں جانب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب ہیں۔ اس کے پیچھے ان کی چارپائی یعنی کہ سریر ہے۔ عربیہ ویب سائٹ نے متعلق محدثین الشہامی کے حوالے سے بتایا ہے کہ حال کمرے میں روضہ مبارک کی طرف جائیں تو سبز غلاف سے ڈھکی ہوئی ایک دیوار نظر آتی ہے۔ 1406 ہجری میں شاہ فہد کے دور میں اس غلاف کو تبدیل کیا گیا۔ اس سے قبل ڈانپا جانے والا پردہ 1370 ہجری میں شاہ عبدالعزیز آل سعود کے زمانے میں تیار کیا گیا تھا۔ مذکورہ دیوار 881 ہجری میں اس دیوار کی اطراف تعمیر کی گئی جو 91 ہجری میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے تعمیر کی تھی۔ اس بند دیوار میں کوئی دروازہ نہیں ہے۔ قبلے کی سمت اس کی لمبائی 8 میٹر، مشرق اور مغرب کی سمت 6.5 میٹر
اور شمال کی جانب دونوں دیواروں کی لمبائی ملا کر 14 میٹر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 91 ہجری سے لے کر 881 ہجری تک تقریباً 8 صدیاں کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو نہیں دیکھ پایا۔ اس کے بعد 881 ہجری میں ہجرہ مبارک کی دیواروں کی کمزور ہو جانے کے باعث ان کی تعمیر نو کرنا پڑی۔ اس وقت نامور مرخ اور فقہ علامہ نور الدین ابو الحسن سمہودی مدینہ منورہ میں موجود تھے، جنہیں ان دیواروں کی تعمیر و نو کے کام میں حصہ لینے کی سعادت حاصل ہوئی۔ وہ لکھتے ہیں 14 شعبان 881 کو 5 دیواری مکمل طور پر ڈھا دی گئی۔ دیکھا تو اندرونی 4 دیواری میں بھی دراڑیں پڑی ہوئی تھی، وہ بھی ڈھا دی گئی۔ ہماری آنکھوں کے سامنے اب مقدس ہجرہ تھا۔ مجھے داخلے کی سعادت ملی۔ میں شمال سمت سے داخل ہوا۔ خوشبو کی ایسی لپٹ آئی جو زندگی میں کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں خلفاء کی خدمت میں ادب سے سلام پیش کیا۔ مقدس حجرہ مربع شکل کا تھا۔ اس کی 4 دیواری سیاہ رنگ کے پتھروں سے بنی ہوئی تھی، جسے خانہ کعبہ کی دیواروں میں استعمال ہوئے ہیں۔ 4 دیواری میں کوئی دروازہ نہ تھا۔ میری پوری توجہ 3 قبروں پر مذکور تھی۔ تینوں سطح زمین کے تقریباً برابر تھیں، صرف ایک جگہ ذرا سا باہر تھا۔ یہ شاید حضرت عمر کی قبر تھی۔ قبروں پر عام سی مٹی پڑی تھی۔ اس بات کو 5 صدیاں بیت چکی ہیں، جن کے دوران کوئی انسان ان مہر بند اور مستحکم دیواروں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ السمہودی نے اپنی کتاب میں ہجرہ نبی کا ذکر کرتے ہوئے تحریر کیا ہے، اس کا فرش سرخ رنگ کی ریت پر مبنی ہے۔ ہجرہ نبوی کا فرش مسجد نبوی کے فرش سے تقریباً 60 سینٹی میٹر نیچے ہے۔ اس دوران ہجرے پر موجود چھت کو ختم کر کے اس کی جگہ ٹیک کی لکڑی کی چھت نصب کی گئی، جو دیکھنے میں ہجرے پر لگی مربع جالیوں کی طرح ہے۔ اس لکڑی کے اوپر ایک چھوٹا سا گنبد تعمیر کیا گیا، جس کی اونچائی 8 میٹر اور یہ گنبد خضرا کے عین نیچے واقع ہے۔ یہ سب معلومات معروفات کتاب وفاء الوفاء با اخبار دار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤلف السمہودی نے اپنی مشہور تصنیف میں درج کی ہے۔ مسجد نبوی، ہجرہ شریف اور قبر مبارک کے حوالے سے یہ کتاب سب سے مستند حوالہ ہے، یہاں تک کہ ویکیپیڈیا میں روزہ اطہر سے متعلق درج تمام تفسیرات بھی اسی سے اخذ شدہ ہیں۔ اس کتاب میں مدینہ منورہ کی تاریخ سے متعلق تمام معلومات جمع کی گئی ہیں۔ علامہ سمہودی کی وفات 911 ہجری میں ہوئی۔ 811 ہجری یا 1477 عیسوی سے لے کر اب تک تقریباً 550 سال کے عرصے میں کوئی انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت نہیں کر سکا ہے۔ دوستو، آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔